بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما اور ہمارے ملک کے جو دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، اور خاص کر جن لوگوں نے مال مویشی رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت زبردست چیز ہے۔ آج ہم بات کریں گے سائلج بنانے کا طریقہ۔ سائلج کیا ہوتا ہے؟ کئی دوستوں کو اس کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہوگا۔ دوستو، سائلج سبز چارے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ اس کو ایک مخصوص طریقہ کار کے مطابق محفوظ کر لیا جاتا ہے اور پھر وقت پڑنے کے اوپر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن محفوظ کرنے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ تو ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ہے طارق محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیسینٹ گارڈ فارم۔ تو دوستو، آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اس کے ساتھ شو ہونے والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو، نئی اپڈیٹس آپ کو فوراً مل سکے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کریں اور اس کو اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں۔ چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، تو بتاتے ہیں آپ کو سائلج کے بارے میں۔ دوستو، سائلج ایک ذخیرہ شدہ چارہ جو ہوتا ہے اس کو سائلج یعنی خمیرہ چارہ کہا جاتا ہے۔ سبز چارے کا نعم البدل کہلاتا ہے۔ سبز چارے کا سائلج نمی والی خمیرہ شدہ خوراک ہے جسے آکسیجن کے بغیر رہنے والے جراثیم خمیرہ پیدا کر کے محفوظ کرتے ہیں۔ خمیرہ چارے کی غذائیت آخر تک یکساں رہتی ہے اور چارہ محفوظ کرنے کا یہ انتہائی مفید طریقہ ہے، کیونکہ جانور چارے کے پودے کا پورا حصہ اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ خشک چارے کی بنسبت خمیرہ چارہ محفوظ کرنے کے لیے بہت کم جگہ درکار ہوتی ہے، جبکہ سبز چارے کی قلت کے دوران یہ جانوروں کے لیے رسیلہ چارہ ثابت ہوتا ہے۔ سائلج کی تیاری میں بہت سے وٹامن ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں اور اس طریقے سے سبز چارہ کو 2 سے 3 سال تک کے لیے بآسانی محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ خمیرہ چارہ میں غذائیت متاثر نہیں ہوتی، اور ایسے چارے کو جانور جو ہیں وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو یہ تو ہم نے اس کے بارے میں آپ کو ذرا انسٹرکشن دی ہے، تو اب ہم بات کریں گے کہ اس کو کس جگہ پر بنایا جائے اور کیسے بنایا جائے۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیں تاکہ جب کبھی آپ کو زندگی میں اس کا واسطہ پڑے، آپ کے پاس زیادہ ہو سبز چارہ، تو بناتے وقت آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ تو دوستو، سائلج ایسی جگہ پر بنایا جائے جہاں بارش اور جانوروں کا خطرہ نہ ہو۔ اگر سائلج فرش پر بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ چارے کو محفوظ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک سائلج پٹ جو کہ زمین کو کھود کر بنایا جاتا ہے، اور دوسرا سائلج بنکر جو زمین کے اوپر پکی اینٹوں سے بنایا جاتا ہے۔ آغاز میں سائلج پٹ میں ہی چارے کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، لیکن سالہ سال کے استعمال کے لیے بہتر ہے سائلج بنکر بنایا جائے۔ سائلج پٹ میں ایک پلاسٹک کی شیٹ ڈالی جاتی ہے جو اس کے پیندے اور دیواروں کو اچھی طرح ڈھانپ لے۔ شیٹ اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ چارے کو پٹ میں ڈالنے کے بعد اسے ڈھانپ کر مکمل ہوا بند کر سکیں۔ سائلج پٹ کے اندر چارے کے آدھا فٹ اونچی تہہ ڈالیں اور اسے پاؤں سے یا پھر ٹریکٹر سے یا پھر مزدوروں کی مدد سے اچھی طرح دبائیں تاکہ چارے کے درمیان موجود ہوا خارج ہو جائے۔ اسی طریقے سے آدھے آدھے فٹ کی تہہ لگاتے جائیں اور اچھی طرح دباتے جائیں یہاں تک کہ چارہ زمین کی سطح سے تقریباً 3 فٹ اونچا ہو جائے۔ اب چارے کو پلاسٹک سے ڈھانپ دیں اور اوپر مٹی ڈال دیں تاکہ کسی طرف سے بھی چارے میں ہوا داخل نہ ہو۔ سبز چارے پر لاتعداد بیکٹیریا زندہ رہتے ہیں۔ فصل کو کاٹنے اور اسے ہوا بند گڑھے یا خندق میں ذخیرہ کرنے پر ایک قسم کا بیکٹیریا جسے لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا کہتے ہیں سبز چارے میں موجود تمام شکر کھا لیں گے اور ایک ایسا تیزاب پیدا کریں گے جس سے چارے میں میٹھی سی مہک پیدا ہو جائے گی۔
جب یہ تیزاب ایک خاص حد تک پہنچ جائے تو سارے بیکٹیریا مر جاتے ہیں۔ اس طرح یہ سبز چارہ ایسے محفوظ ہو جاتا ہے جیسے سرکے کے برتن میں اچار۔ تیزاب پیدا کرنے والے بیکٹیریا چونکہ صرف ایسے حالات میں کام کر سکتے ہیں جہاں ہوا بالکل نہ ہو، اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ سبز چارے کے ڈھیر کو خوب دبا کر اس میں سے زیادہ ہوا نکال لی جائے اور پھر اسے اوپر سے ایسے بند کر دیا جائے کہ باہر سے ہوا ڈھیر کے اندر نہ جا سکے، اور اس چارے کو 3 سے 6 ہفتوں تک کے لیے اسی طرح رہنے دیں، جس کے بعد چارہ جانوروں کو کھلانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سائلیج کو ایک طرف سے کھولا جاتا ہے اور مطلوبہ مقدار نکال کر دوبارہ ڈھانپ دیا جاتا ہے تاکہ چارے کے اندر ہوا داخل نہ ہو سکے اور وہ فنگس یعنی پھپھوندی سے محفوظ رہے۔ یا دوستو، اگر آپ میں سے کسی نے چارہ بنایا ہے یہ خشک چارہ سائلیج، یا آپ بنانا چاہتے ہیں، جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، استعمال سے پہلے اس کو دیکھ لیں اچھی طرح سے خشک ہو، اس کو پھپھندی نہ لگی ہو، یعنی کہ فنگس جس کو آپ پنجابی زبان میں ارلی بولتے ہیں، ارلی، وہ ایک سفید سی تہ جم جاتی ہے۔ اگر ایسا آپ جانوروں کو کھلائیں گے تو آپ کے جانور جو ہیں وہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ اس کا بس یہی ایک ذرا ہوتا ہے کیئر کرنی۔ تو دوستو، چارے کے اندر ہوا داخل نہ ہو سکے تاکہ وہ اگر ہوا جائے گی تو اس کو فنگس اور پھپھوندی وغیرہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی افادیت بھی برقرار رہے گی اگر آپ اس کو ڈھانپ دیں گے، ورنہ جانور اسے کھانے سے انکار کر دیں گے۔ سائلیج استعمال کے لیے سائلو کو ایک مرتبہ کھولنے کے بعد اسے لگاتار استعمال کرنا چاہیے۔ وقفوں سے سائلیج کو کھولنے اور سائلیج استعمال کرنے سے سائلیج خراب بھی ہو سکتا ہے، پھپھوندی لگ سکتی ہے اور خوراک کے حصے جانور کو نہیں لگی ہوئی خوراک کے لگی ہوئی جو خوراک ہوتی ہے، یعنی کہ جو خراب آپ کو محسوس ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، ایسے حصے جانوروں کو نہیں کھلانے چاہیے۔ تو دوستو، سائلیج بنانے کا ایک اور بھی طریقہ ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کسی دن۔ آپ کو چارہ محفوظ کرنے کا پورا طریقہ ہم انشاءاللہ یہ کر کے دکھائیں گے، آپ کو اس کی ویڈیو دیں گے بنا کے، اور اس کے بارے میں پوری جو معلومات ہے وہ پرووائڈ کریں گے آپ کو، تاکہ جب کبھی بھی آپ کو زندگی میں یہ کرنا پڑے، یہ کرنا چاہیے بھی، کیونکہ جب ہمارے سال میں پاکستان میں جب 2 دفعہ ایسا سیزن آتا ہے جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں اور سردیاں گرمی ختم ہوتی ہے یا سردی شروع ہوتی ہے، تو چارے کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں ایک من چارہ 200 روپے سے بھی زیادہ مہنگا ملتا ہے، جو کہ عام آدمی جو ہے وہ اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا اور اسے اپنے مال مویشی بیچنا پڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے، سب کچھ اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی آپ کام کریں جب آپ کے پاس سردیوں میں زیادہ مقدار میں سبز چارہ ہوتا ہے، مکئی کے موسم میں ہوتا ہے، اور آپ کے پاس ہوتا ہے یہ باجرہ اور یہ جو دوسری ہوتی ہے جوار وغیرہ، تو ان دنوں میں آپ اس کا سائلیج بنا کے محفوظ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو نہ اس کے اوپر بعد میں مہنگے پیسہ لگا کے اس کو خریدنا پڑے، یا آپ کو جانور سیل کرنے پڑیں، یا آپ کی کوئی بھی ترتیب میں کوئی خرابی بنے، ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے جتنے بھی طریقے ہوں گے وہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو دوستو، ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا وہ تو کلوز ہو گیا، لیکن ہماری آپ سے پھر وہی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر دوستو آپ اپنی طرف سے کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ای میل کے اوپر آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے تمام دوستوں کو ان کے پورے ای میلز کا جواب دیں، لیکن مصروفیات اور بہت زیادہ ای میل کے آنے کی وجہ سے ہم نہیں رپلائی بھی کر سکتے، تو ان کے لیے معذرت، لیکن کوشش ہوتی ہے چلو دیر سے صحیح لیکن جواب دیا جائے۔ تو آپ کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔